اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جگہ وقت ان سے بالا تر ہستی ہیں، ان کے بارے میں جس طرح یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ وہ فلاں جگہ ہیں، اسی طرح یہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے کہ ہر جگہ ہے۔ جتنی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید پہ اپنے بارے میں بتائیں وہ ہے، تو انہوں نے بتایا ہے جو قرآن میں وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا وقت نہیں تھا جب آپ یہ کہیں کہ اللہ نہیں تھا، هو الاول۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہوگا جب آپ کہیں، یہ دیکھیں نا، یہ زمان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ اللہ نہیں ہوگا، نہیں هو الآخر۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ اس کے اوپر ہے، هو الباطن۔ کوئی ایسی چیز نہیں آپ کہیں کہ اللہ اس کے نیچے ہیں۔ تو یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات زمان اور مکان میں، ہم تو ان چیزوں کو ایسے دیکھتے ہیں نا، یعنی میں جب دیکھوں گا ایک انسان کی حیثیت سے، تو یا چیز کو وقت میں دیکھوں گا یا مکان میں دیکھوں گا، ٹائم اور سپیس سے ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ تو اس آیت میں یہ بتا دیا کہ ذات خداوندی کے بارے میں یہ تصور نہ کرو، لیکن ہوا بکل شیء علیم، اس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس سے اوجھل ہو جائے۔ تو اس لیے یہ بتایا کہ تم 3 ہوتے تو چوتھا وہ ہوتا ہے، تم 4 ہوتے تو 5واں وہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم 3 جب بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہم نگرانی میں ہوتے ہیں، اب ان کا علم ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے، کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی، ان کی ذات زیر بحث ہی نہیں ہے۔ یہ تو علم کی بات ہو گئی، ان کا وجود بھی تو ہر جگہ موجود ہے، یہ بھی تو علم تو، یعنی ان کا وجود جگہ سے، زمان سے بالا تر ہے، یہ کہنا چاہیے۔ قرآن میں جو یہ بات بتا، جو اس طرح کی بات ہے کہ 7ویں آسمان کے اوپر ان کا عرش اللہ تعالیٰ نے قائم کیا اس پہ، تو وہ اس سے کیا مراد؟ 7ویں آسمان پر تو نہیں کہا، یہ کہا ہے کہ میں نے یہ کائنات بنائی، اور یہ کائنات جو تمہیں نظر آتی ہے یہ صرف ایک نہیں ہے، ایسی 6 اور بھی ہیں، اور میں اس کی حکومت کے تخت پر بیٹھا ہوا حکومت کر رہا ہوں۔ اب وہ تخت کہاں ہے، وہ کوئی ارتکاز کی جگہ ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ جب کہتے ہیں کہ وہ حاضر ہے، ناظر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کے ساتھ موجود ہے، تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہمہ گیر علم کا بیان ہے، یہ ذات کا بیان ہے ہی نہیں، کیونکہ ذات کو تو ہم جانتے ہی نہیں۔ جیسے ہی آپ کہیں گے ہر جگہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جگہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ بھرے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ایسا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ہم یہ نہیں بول سکتے کہ یہاں پہ اللہ میاں ہیں، اللہ میاں کو علم ہے، اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن یہ کسی مکان کا بیان ہی نہیں ہے، یہ اس چیز کا بیان ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز ان کی چھپی ہوئی ہو۔ اب کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہونا ایک اور چیز ہے، اور کرسی پر بیٹھا ہونا ایک اور چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی تعبیریں اختیار کرنی چاہیے جو قرآن نے اختیار کی ہیں، اور وہ یہ کہ بڑی خوبصورت کی ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا جب وہ نہیں تھے، کوئی ایسا زمانہ نہیں آئے گا جب وہ نہیں ہوں گے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے کہیں آپ کے وہ اوپر ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ کہیں وہ نیچے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائم اور سپیس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولے نہیں جا سکتے۔ یہ ہمارا یونیورس ہے، اس میں ہم جگہ بولتے ہیں، اس میں ہم وقت بولتے ہیں، ہم اس سے باہر سوچ نہیں سکتے۔ تو اپنی اس سوچ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں بند کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سنن کو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کبھی بیان نہیں